اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 12 چل رہا ہے، اس کا رکوع نمبر آج 12 ہے اور سورہ یوسف کا دوسرا رکوع ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیۃ للسائلین، بے شک یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں دریافت کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے آپس میں کہا کہ یوسف واہو اور اس کا بھائی احب الی ابینا، ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، منا ہم سے، ونحن عصبۃ، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، انا آباءنا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب ایسا کرنے میں کھلی غلطی کا شکار ہیں۔ اب یہ قرآن حکیم نے آغاز جس بات سے یعنی اس رکوع کا ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں عبرت کی کئی نشانیاں ہیں۔ یعنی ہم اس قصے کو صرف یوں نہ دیکھیں کہ ایک پیغمبر ہے اور اس کی اولاد نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ اس میں ہر باپ کے لیے نشانی ہے، اس میں ہر بیٹے کے لیے سبق ہے، اس میں ہر اس محبوب کے لیے سبق ہے جو کسی کی آنکھ کا تارا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کی آنکھ کے تارے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی ہمارا دشمن بھی ہے۔ ہم یعنی صرف انسان کو حب کا وہ چاشنی نہیں نصیب ہوتی، اس کو ساتھ ساتھ پھر حسد کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اس کو۔ پھر اس قصے میں یعنی بہت سے اسباق کے ساتھ یہ بھی سبق ہے کہ انسان اگر صبر کا دامن پکڑے تو بھلے اس کو 40 سال لگ جائیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف بچھڑے ہیں تو 40 سال بعد اللہ نے ملوایا ہے، اور ان 40 سالوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام چشمے یعقوب کر چکی ثابت ہجر بنائی چھین لیتا ہے، رو رو کے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ اپنی بنائی کھو چکی تھی۔ تو یہ اس میں جہاں اپنے اپنے مقام پہ سارے سبق ہمارے لیے آئیں گے۔ یہاں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب وہ بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ حالانکہ اب روایات میں آتا ہے کہ یہ 9 بھائی جو ہیں وہ 10 بھائی ایک ماں سے تھے اور 2 بھائی ایک ماں سے تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائی بنیامین، یہ 2 بھائی سگے تھے اور باقی دوسری ماں کے بطن سے تھے۔ تو وہ جو انہوں نے یہ دیکھیں یہ بھی چیز ہے کہ اولاد خود سے امیجن کر لیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک بچہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے، کوئی اپنی صورت کی وجہ سے، کوئی سیرت کی وجہ سے، کوئی والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درس کیا ہے کہ جو باپ کا محبوب ہے چاہیے تو یہ کہ وہ سب کا محبوب ہو، لیکن دیکھیں نا باپ کو ایک چیز پیاری ہے تو ہم بہن بھائیوں کو کیا لگے کہ یہ میرا باپ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے زیادہ محبت کریں۔ لیکن انسان کا کھاتا ذرا عجیب ہے، وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو وہ آپس میں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ہم زیادہ ہیں، ہم زیادہ مضبوط جتھا ہیں، 10 بیٹے بیٹھے ہوں تو پوری جماعت لگتی ہے، تو باپ ہمیں چھوڑ کے تو یوسف کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اب نقتلو یوسفا، قتل کر دو یوسف کو، اوترا ہو، یہ آپس میں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے کہ اسے قتل کر دو، اوترا ہو اردن یخلو لکم، یا دور پھینکا اسے کسی علاقے میں، یخلو لکم وجہ ابیکم، یوں تنہا ہو جائے گا، اور وجہ ابیکم، اور تمہارے باپ کا رخ تمہاری طرف ہو جائے گا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد توبہ کر کے نیک قوم بن جانا۔ اب یہ آپس میں کہہ رہے ہیں، دیکھیں ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بدترین گناہ وہ ہے جو توبہ کی امید پہ کیا جائے، کہ میں کہوں کہ میں ابھی حرام لے لیتا ہوں بعد میں پھر توبہ کر لوں گا، پتہ نہیں وہ میرا بعد آئے گا کہ نہیں، مجھے موقع ملے گا یا نہیں۔ اللہ نے توبہ کا فلسفہ رکھا ہے، یعنی توبہ کا ایک تعلق ہے، لیکن یہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم دانستہ ایک گناہ کریں اور بعد میں ہم کہیں کہ ہم چلیں اب توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ فلسفہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اور یہی پلان وہ کر رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں یا تو اسے مار دیتے ہیں یا کہیں کسی دور علاقے میں پھینک آتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے اس نے کون سا رستہ اس کو یاد ہوگا آنے کا۔ پھر کیا ہوگا، پھر وہ سامنے نہیں ہوگا تو باپ ہم سے محبت کرے گا۔ حالانکہ حاسد یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں کسی کی زوال نعمت کا سبب بن گیا تو میرے لیے جو ہے نا نفرت کا گراف اونچا ہو جائے گا، یعنی پھر اور زیادہ مصیبت میرے لیے کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن انسان پلاننگز کرتا ہے اور سارا کچھ بھول جاتا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر نا بعد میں توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ قالا قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے لگا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو،
وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ اور پھینک دو اسے کسی گہرے کنویں میں یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین اٹھا لیں گے کوئی اس سے راہ چلتے مسافر اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے۔ اب دیکھیں ان میں سے ایک مشورہ دے رہا ہے کہ مارو نہ اسے، قتل کا نام بوجھ اٹھاؤ، اس کو نہ کہیں پھینکا کوئی لے جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں پتہ تھا لوگ غلام بنا کے لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ کالو یہ طے کرنے کے بعد پھر باپ کے پاس آتی ہیں، کالو کہتے ہیں یا ابانا اے ہمارے باپ، ما لاکا لا تامنا علی یوسف و انا لہو لناصحون، آپ کو کیا ہوا کہ آپ اعتبار ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، حالانکہ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ہم تو اس کے سچے ہے رہا ہیں۔ یہ دیکھیں انہیں کیسے پتا چلا باپ اعتبار نہیں کرتا کہ یوسف خواب سنا رہے ہیں، ابا جان میں نے دیکھا ہے ایک چاند ہے ایک ستارہ ہے اور سارے وہ ستارے ہیں اور وہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو باپ نے کیا کہا کہ چپ کر جا، بھائیوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، وہ یہ نہ سازشیں کرنے لگیں تیرے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کیا ہے، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے، کہیں جانے نہیں دیتے، حالانکہ ہم اتنے بھائی اس کی ہے رہائی چاہنے والے ہیں۔ ارسلہ معنا ہمارے ساتھ اسے بھیجیں غدن کل، یارتا خوب کھائے پیے و یا لب کھیلے کودے و انا لہو لحافظون اور فکر نہ کریں ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اب یہ باپ کو شیشے میں اتار رہے ہیں کہ کل ہم جا رہے ہیں سیر تفریح کے لیے، کل بھیجیں اسے ہمارے ساتھ کھیلے کودے کھائے پیے اور ہم ہیں نا نگہبان۔ کالا آپ نے فرمایا انی لیحزننی مجھے غم زدہ بناتی ہے یہ بات ان تذهبوا به کہ تم اسے لے جاؤ، واخاف اور مجھے ڈر لگتا ہے یا کلا الذئب کہ اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، وانتم عنہ غافلون اور تم سیر و تفریح کے باعث اس سے بے خبر ہو، یعنی باپ نے اپنا خدشہ بیان کر دیا، یہ نہیں کہا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ گم ہو جائے، یہ خدشہ ظاہر کیا، باپ ہے پیغمبر ہے، اس کی آنکھ روشن ہے، وہ جانتا ہے کہ ڈائریکٹ کہہ دوں گا نا کہ مجھے تم سے ہی تو ڈر لگتا ہے، یوسف وانگوں خوہ دے وچ نہ سٹ آون پراواں کونوں خواب لکائی پھرنا وا، تو باپ نے یہ خدشہ نہیں ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہی تمہارا ہے، باپ نے پھر کہہ دیا نہیں کوئی بھیڑیا ہی نہ لے جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ کالو کہنے لگے لائن اکلہ الذئب اگر کھا جائے اسے بھیڑیا، ونحن عصبۃ حالانکہ ہم اتنے مضبوط جماعت ہیں، انا اذا لخاسرون پھر تو ہم بڑے زیانکار ہوئے، کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ساڈے ہوندے ہاں بھیڑیے دی کیویں ضرورت ہو سی، اینو کھاوے اسی آپے ہی بتھیرے ہیں۔ فالما ذهبوا به پھر اصرار کر کے لے گئے، واجمعوا سب نے طے کر لیا یا جالوہ فی غیابت الجبی کہ اسے پھینک دیں گے کسی گہرے کنویں میں، واوحینا الیہ اور عین اس وقت ہم نے وحی کی، لا تنبی انہم گھبراؤ نہیں بی امرہم ھذا وہم لا یشعرون انہیں ضرور آگاہ کرو گے ان کے اس فعل پر اور وہ تیرے رتبہ عالی کو نہیں سمجھتے، یعنی یہ تسلی اللہ نے کس کو دی ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ 11 سال کا یوسف ہے اور 11 سال کے بچے کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دیا کہ کنویں میں گر کے رونا دھونا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، جس کا آسرا رب ہو اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ نے یہ آپ کے دل میں بات ڈال دی۔ وجاءوا آباہم عشاء یبکون اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت گریہ آزاری کرتے ہوئے، یعنی جاتے ہی آپ کو کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ ایک روایت میں نے پڑھی ہے ان کا معمول تھا کہ وہ نا روزانہ جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ اب کیا بنا ہے یوسف کی خیر خبر، اور جب آپ کو وہاں سے کنویں سے نکال کے وہ قافلہ لے گیا تھا نا تو وہ مطمئن ہو گئے تھے، پھر ان کے وہاں کے چکر ختم ہو گئے تھے، اور یہ واقعہ ابھی چل رہا ہے کہ جاؤ آباہم عشاء یبکون اور وہ اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے دھوتے آئے، کالو کہنے لگے یا ابانا ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق ہم ذرا گئے کہ دوڑ لگائیں، وترکنا یوسف اور ہم چھوڑ گئے یوسف کو عند متاعنا اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب تو ان کو بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن آپ نہیں مانیں گے ہماری بات، ولو کننا صادقین اگرچہ ہم سچے ہیں، یعنی خود ہی پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ کو یقین تو نہیں آئے گا، لیکن ہم کیا کر رہے تھے، ہم نا آپس میں دوڑیں لگا رہے تھے اور یوسف کو بٹھایا کہ ادھر سامان کے پاس بیٹھو، تو جب ہم دوڑ کے ذرا اجل ہوئے تو بھیڑیا انہیں کھا گیا، لیکن آپ ساتھ ہی کہہ رہے ہیں آپ نہیں یقین کریں گے۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب اور لے آئے اس کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر، قال آپ نے فرمایا بل سولت لکم غلط کہتے ہو ایسا نہیں ہے، سولت لکم انفسکم امرا
تمہیں دکھایا تمہارے نفسوں نے سنگین جرم فصبر جمیل، میں تو صبر ہی کروں گا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میں صبر کر لیتا ہوں، صبر ہی اچھا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ سے مدد مانگوں گا اس پہ جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی یہ ایک پیغمبر کی شان دیکھیں کہ مارنے کو نہیں دوڑے، اور آپ جانتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا بندے کو چیر پھاڑ کھائے اور اس کی قمیض نہ پھٹے۔ وہ اتنا سیانا بھیڑیا تھا کہ اس نے قمیض پہلے اتار کے رکھی اور اس پہ رکھ کے یوسف کو کھایا ہوگا۔ یہ نہیں انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہم داستان گڑھ رہے ہیں، جیسے جھوٹا انسان بناتا ہے بات اپنے پاس سے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کتنے فالٹ ہیں۔ یہ کوئی خدا کا امر تو نہیں ہے جو میں جھوٹ گڑھ رہا ہوں، یہ خدا کا کام نہیں ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو۔ اللہ کا کام تو بظاہر آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہو کہ ہائے کسی کے ساتھ کتنی زیادتی ہوگی ہے، تھوڑا وقت گزرتا ہے تو لگتا ہے کہ نہیں یہ زیادتی نہیں تھی، کیونکہ وہ کام رب کا کیا ہوا ہوتا ہے اور اس میں حکمت ہوتی ہے۔ تو ایک پیغمبر جو ہے وہ حکمتیں جانتا ہے اللہ کی۔ تکلیف تو بڑی تھی، ایک بچہ جس کو وہ جو ذات آنکھوں کا نور ہو، دل کا چین ہو، وہ نظر نہ آئے، جس دم نال پریت سانوں وہی نظر نہ آوے تے یار فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ یہ آپ کی زندگی کا جو لذت ہے، جو زندگی کی آپ کو چاشنی محسوس ہوتی تھی، وہ تو کھو گئی کہ یوسف سامنے نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، یعقوب علیہ السلام نے صبر کا لفظ زبان سے نکالا اور کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالا جس سے رب ناراض ہو، لیکن دل کی کیفیت اللہ جانتا تھا، دل کی کیفیت اللہ جانتا تھا، اور آنکھوں کی کیفیت یہ ہوگی تھی کہ یوسف کے بعد کوئی منظر دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہا، وہ ایسے ہی بنائی کھو دی ہے کہ جس کو دیکھ کے وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے، جنہیں ہم دیکھ کے جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ تو وہ ذات نہیں سامنے رہی تو بنائی کھو دیا رو رو کے، لیکن زبان سے کیا کہا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بات تم گڑھ رہے ہو اللہ سے ہی میں مدد مانگوں گا۔ وجات سیارتن، اور تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، اہل قافلہ نے پانی کے لیے اپنا آبکش بھیجا، وہ جو ڈول ڈالتے ہیں، فادلا دلوا، اپنا ڈول لٹکایا، کالا، وہ پکار اٹھا، یا بشرا ھذا غلام، خوشخبری ہو، لو کتنا پیارا بچہ نکل آیا ہے۔ وَأَسَرُّوا بِدَاعَةً، انہوں نے چھپا دیا اسے۔ وہ قافلے والے جو ہے نا، انہوں نے چھپایا، ایک دوسرے سے بھی چھپانے لگے کہ اتنی پیاری صورت، یہ کیا اللہ کا نور کنویں میں سے نکل آیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ یہ یعنی قافلے کو مل گیا، بشروہ، انہوں نے بیچ ڈالا، بسامان بخسن، یوسف کو حقیر سی قیمت پر، دراہیما معدودتن، چند درموں کے عوض۔ یعنی یہ ہمیں واقعہ کیا سنا رہا ہے کہ باپ سر پہ نہ ہوں تو پھر حقیر قیمتوں پہ بچے بک جاتے ہیں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور پہلے ہی اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ یعنی قافلے والوں کو کیا پڑی تھی، ایک بچے کو لیں ساتھ، روز کھانا کھلائیں اور اس کا خیال رکھیں۔ انہوں نے کیا کیا، لے آئے بازار میں، مصر میں ویسے ہی غلام بکتے تھے، تو انہوں نے کسی سے چند دینار لیے، درہم لیے اور کہا لے جاؤ۔ تو صدق اللہ العظیم، یہاں یہ رکوع مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسی وہ چل رہی ہے، قصہ ایسے چل رہا ہے کہ ہمیں نا مزید کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ قرآن حکیم نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، اور بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ دیکھیں یعقوب سے وہ فریب اور بہانے کر کے لے گئے کہ ہم اتنے بھائی ہیں مل کے یوسف کی وہ کیئر نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو ساتھ رکھیں گے۔ اور پھر جب وہ اپنے پلان پہ عمل کر لیا تو آ کے وہی بنا گاڑ دیا۔ باپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ تم کھیل کود میں بزی رہو اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے کہا چلو پہلے ہی اس کے دل میں خدشہ ہے تو یہی بہانہ ہم بھی تراش دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ قمیض لے آئے ہیں کیونکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ باپ نے وہ قمیض سونگی تھی، اس کو سونگ کے انہیں واپس پکڑا کے کہا کہ یہ یوسف کا خون نہیں ہے۔ باپ کو تو یوسف کے پسینے کی بھی خوشبو کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ یوسف کا پسینہ ہے۔ جب یہ واقعہ ختم ہوگا پھر ہم دیکھیں گے، آیت مبارکہ آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نا اپنا کرتا مبارک بھیجا تھا بھائیوں کے ہاتھ 40 سال بعد۔ تو قرآن پاک میں آیات ہیں کہ ابھی وہ وہاں سے چلے تھے، شہر کنعان کی جانب، مصر سے وہاں سے چلے تھے، تو آپ کے گھر میں جو آپ کے اہل و عیال تھے، بہویں اور بچے تھے، آپ نے انہیں کہا کہ آج کیا ہے، انی لاجد ریح یوسف، کہ آج نا مجھے کہیں سے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
40 سال گزر گئے ہوئے ہیں، یوسف نے اپنا پہناوا اتار کے جو بھی خلت پہنی ہوئی تھی جو بھی تھی وہ جبہ بھیجا، ابھی وہ بھائیوں کے پاس تھا اور وہاں سے وہ چلے تھے، تو اتنے میلوں سے باپ کو خبر ہو جاتی ہے، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کھاتا دنیا میں صرف ماں باپ کا۔ بیویاں بھی شوہر کے کپڑے دھوئیں نا تو کہتی ہیں کہ میلے کپڑے ہیں، داغ دبے لگے ہوئے ہیں، مائیں دھوئیں تو وہ کہتی ہیں بسم اللہ کرا دے وچ میرے پتر دی خوشبو آندی ہے، حالانکہ دھونے والے کپڑوں میں خوشبو نہیں ہوتی، لیکن یہ ماں باپ ہیں جو اولاد کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھال کے پالتے ہیں، تو اسی اولاد کو ماں باپ کے غلاظت والے کپڑے دھونے پڑ جائیں نا تو ان پہ وہ فیل ہو جاتے ہیں آزمائشوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو فرما بردار اولادیں نصیب فرمائے، سارے ماں باپ کو اپنے بچوں کو سکھ نصیب فرمائے، اور محبت کے لحاظ سے آج بھی ہر باپ یعقوب اور ہر بیٹا یوسف ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر یوسف کو قدردان بنائے اور ہر یعقوب کو اپنی زندگی میں راحتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔